بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الرحمن علم القرآن۔ اسماء حسنہ کی تشریح میں تیسرے نمبر پہ جو اسم گرامی، اسم عالی ذات، اسم مکرم، اسم اعظم ذکر ہوا ہے وہ الرحمن ہے۔ یا اللہ کے بارے میں کئی ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، شاید آپ کی سماع مبارک سے، نظر مبارک سے گزری ہوں، اس لیے اس کو رپیٹ نہیں کیا گیا۔ میری لفظ اسم ذات پہ یا اللہ پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ کر اسم ہو اور الرحمن سے شروع کیا ہے۔ الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ وہ عظیم سے عظیم تر نام ہیں جو دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے۔ الرحمن یہ دنیاوی لحاظ سے کفار و مشرکین، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کائنات کی ہر چیز اس کی رحمت کے اندر بند ہے۔ اور الرحیم کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ خاص الخاص آخرت کے لیے ہے۔ وہ جو آخرت میں جنتیوں کو، ایمان والوں کو، متقین کو نعمتیں ملیں گی، وہ صرف اس کے لیے ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے، اپنی ذاتی سوچ کی وجہ سے الرحمن جو اللہ نے اپنے اسم ذات کے بعد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو زیادہ ترجیح اس لیے دیتا ہوں، یہ دنیا میں ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت کی لپیٹ میں لیتا ہے جو اس کے منکر ہیں، جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کہہ دیا نا، ہندو، مسلم، سکھ، اسلام کے علاوہ ہر مذہب کے لوگوں کو یہ خاص ہے۔ کبھی ان کی کفران نعمت کی وجہ سے اس کی نعمت کو روکا نہیں، کبھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر اپنے انوار و تجلیات نہیں کیے، کبھی ان کی شرک کی وجہ سے کبھی اپنے اس عطا کو روکا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام جو ہیں یہ اپنے اندر بہت بڑی خاصیت رکھتے ہیں۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہے نا کہ جس شخص نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا، گویا کہ اس نے 3600 مرتبہ، 3600 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کو، اسماء حسنہ کو پڑھا۔ اس کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور یا رحمان کا پڑھنے والا امور دینی اور دنیاوی کاہلی و سستی کی وجہ سے جس نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہو، وہ لوگ جو کاہل قسم کے ہیں، سست قسم کے ہیں، کفران نعمت کے حامل ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہیں، عصیان میں، گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو یہ کفایت کرتا ہے۔ یا رحمان یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحمان یا رحیم۔ اور ایک وظیفہ میں نے بتایا تھا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو بندہ پورا 1 سال ننگے سر کھلے آسمان تلے چلتے پھرتے پڑھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3125 مرتبہ، تو اللہ ان لوگوں کا شمار امیر و کبیر لوگوں میں کرتا ہے۔ امیر و کبیر دنیاوی اور آخروی نعمتوں کے حساب سے امیر و کبیر، صرف مالی دنیا کے لحاظ سے نہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، اور ہر بات پر، ہر امور، ہر حاجت پر یہ کام کرتا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد بندہ 100 مرتبہ اس کی مدامت کرے، ہمیشگی اختیار کرے، اس کے پر دوام رکھے، تو اس کے دل کو ظلمت سے، گمراہی سے، نسیان سے، سستی سے اللہ پاک کر دے گا۔ ٹھیک بات۔ اور جو بچے پڑھنے سے بھاگتے ہوں
دل نہ لگتا ہو پڑھائی میں، نااہل ہوں، سست ہوں، کاہل ہوں، کند ذہن ہوں، ان کو ہر نماز کے بعد 5 وقتہ نماز کے بعد پانی پر دم کر کے پلا دے دیا کریں، پھر دیکھیں۔ اور جو بندہ 298 298 مرتبہ نماز آز فجر کے پڑھے تو اللہ اس کے پر رحمت فرماتا اور دل کے روشن کرتا ہے۔ اور اگر مرغی والے بندے پہ پڑھا جائے، پڑھ کے یہ پھونکا جائے کان میں 40 مرتبہ، شرط یہ ہے کہ ایک سانس میں 40 مرتبہ پڑھ کے اس کے کان میں پھونکا جائے تو وہ اس مرغی کے مرض سے اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے۔ 40 مرتبہ ایک سانس میں یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان ایسے اس کے کان میں پھونک دے اللہ ہر مرض سے۔ اور خاص بات ان لوگوں کے لیے، اپنے کسی محبوب کے لیے، اپنے کسی مطلوب کے لیے 298 گندم کے دانے لے لیں، ان کو ابال لیں، ابالنے کے بعد ان کو ایک دھاگے کی تسبیح کے اندر پرو دیں، یعنی جس طرح تسبیح پروتے ہیں نا، اس کا 298 ہر ایک کے پر یا رحمان یا رحمان یا رحمان سوئی سے پروتا جائے، اور کسی کنویں میں ڈال دے، محبوب اس کے پیچھے مطلوب اس کے پیچھے بھاگے گا۔ ناجائز کام کے لیے ہرگز نہیں، قطعاً اجازت نہیں۔ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کسی بچے جو بغیر داڑھی اور مونچھ کے ہو، اس کو نظر شہوت سے دیکھنا حرام ہے یہ بات ہے۔ اور میں کسی کو ان حرام کام کی دعوت نہیں دیتا، یہ ضمناً ایک بات عرض کر دی ہے، میں کبھی ایسے کاموں کا قائل بھی نہیں ہوں، اہل بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خیال رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام شرعیہ جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنے سے اللہ کے مقرب بندہ بنتا ہے، اس کی نافرمانی اور عصیان کرنے سے نہیں۔ تو اس لیے ایسے کاموں سے بچیے گا۔ یہ مطلوب و محب کا نام ویسے میری زبان پہ چڑھ گیا، اصل محبوب اور مطلوب و مقصود و معبود وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ اگر راضی تو سب راضی، وہ ناراض تو پھر نیچے والے کیا کریں گے؟ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ اور اگر جو بندہ 40 روز تک 2500 مرتبہ 2500 مرتبہ بشرائط تلاوت کے انداز میں یا رحمان یا رحمان یا رحمان، دوڑ نہیں لگانا، سپیڈ نہیں لگانا، اتنے مرتبہ پڑھے 2500 مرتبہ بشرائط طہارت کے ساتھ، ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ۔ یہ بات بھی بتا دوں، بشرائط اس کو کہتے ہیں، پڑھے تو ہر مخفیات، ہر پوشیدہ چیز منکشف ہو، تمام اسرار و مشاہدہ اس کے سامنے ہے، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، گمشدہ چیزوں کے لیے، کسی چیز کا پتہ لگانے کے لیے، یہ اپنا ایک ذہن ہے، اپنی ایک ترکیب ہے، اور ایک نسبت سے بتاتا ہوں، اصحاب بدر 313 کی نسبت سے بتاتا ہوں، یا علیم و یا خبیر و یا علیم و یا خبیر و یا علیم و یا خبیر ہو 313 مرتبہ پڑھ کے، رات کو 2 نفل پڑھ کے، اصحاب بدر کی ارواح کو ثواب پہنچا کے سو جاؤ۔ جس چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہو 100% تو ایک معمولی چیز ہے، پتہ کر لے، ایک رات نہیں تو دوسری رات نہیں تو تیسری رات کے بھی اگر نہ ہو تو پھر ایک بات یاد رکھنا کہ اپنے تنہائیوں کو پاک رکھو، اپنی رفاقتوں کو، اپنی مصاحبتوں کو، اپنے دوستوں کو پاک اور صاف رکھو، اپنے بستروں کو پاک اور صاف رکھو۔ کہ جس بندے کی تنہائی صاف ستھری ہوگی، پاکیزہ اور منور اور روشن ہوگی، اس کو یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنی تنہائیاں جس بندے نے پاک اور صاف رکھ لیں، اپنی دوستیاں
جس بندے نے ستھری رکھی، نیک نامی والی، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرنے والی، خدمت خلق کی طرف، تو پھر ان لوگوں کے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اوپر وحدہ لا شریک اور نیچے یہ بندہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اپنی تنہائیاں، اپنی دن اور رات کی اوقات پاک اور صاف، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ طہارت اور پاکیزگی تنہائی کی آ جائے، خلوت کی آ جائے تو جلوت میں ہو ہی جاتی ہے۔ جلوت میں ویسے ہی بندہ شرمندگی کی وجہ سے کسی کے سامنے کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے اپنی خلوتوں کو پاکیزہ بناؤ۔ بس آخری پیغام یہی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔